السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول۔ آج کے اس درس میں جہاں میں غیب کے اطلاقات کا ذکر کروں گا، وہیں اس سے پہلے کی کچھ باتوں کا مراجعہ کر لیں تو بہتر ہے۔ غیب وہ چیز یا وہ اشیاء جن کا ادراک یا علم حواس سے ظاہرہ اور قوائے باطنہ سے نہ ہو سکے، وہ غیب ہے۔ حواس سے ظاہرہ یعنی آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، ناک سے سونگھ کر، زبان سے چکھ کر اور ہاتھ سے چھو کر، اور عقل سے فکر کر کے سوچ سمجھ کر جس کا ادراک نہ ہو سکے، وہ کیا ہے؟ وہ غیب ہے۔ اور جن چیزوں کا ادراک بغیر حواس سے ظاہرہ اور قوائے باطنہ کے ہو جائے، وہ علم غیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم غیب ہے۔ اور علم غیب کسی بھی مخلوق کو حاصل نہیں۔ علم غیب کسی بھی مخلوق کو حاصل نہیں۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آسمان اور زمین میں فرشتوں سے لے کر انبیاء و رسل، صلحاء اور صالحین، جن اور فرشتے، سب ان میں سے کسی کو بھی علم غیب نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ اب آئیے میں غیب کے اطلاقات کا ذکر کروں۔ غیب کا اطلاق 4 چیزوں پر ہوتا ہے۔ کن پر؟ 4 چیزوں پر ہوتا ہے۔ غور سے سنیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر کہیں بھی کسی کہانی اور کتاب میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بندہ جو ہے خالی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا وہ کہہ رہا۔ قرآن کی آیتیں تو ہم نے سنائی ہیں آپ کو، بہت ساری آیتیں۔ زمانہ ماضی، زمانہ مستقبل، زمانہ حال، یہ 3 چیزیں، 3 زمانے ہیں نا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ زمانہ ماضی یعنی ماضی کے احوال اور واقعات کا ادراک ہو جانا، یہ غیب کا ادراک ہو جانا، جس کے لیے ایک چھٹی چیز ہے جو اللہ کی کسی بھی مخلوق کو حاصل نہیں سوائے انبیاء و رسل کے، اور اس کا نام وحی ہے۔ اس کا نام، اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔
مثال کے طور پر اللہ تعالی ماضی کے تعلق سے، یعنی ماضی یعنی گزرے ہوئے واقعات، احوال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا۔ اے اللہ کے نبی، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، جن کو آپ وحی سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ یعنی اگر آپ بھی کوشش کرتے وحی کے بغیر جاننے کے لیے اپنے حواس سے ظاہرہ جو ہر کسی انسان کے پاس ہے، یا قوائے باطنہ جسے عقل کہتے ہیں، تو آپ بھی نہیں جان پاتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول کو امتیاز دیا ہے عام مخلوقات پر وحی کے ذریعے سے، تو اللہ نے کہا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تمہارے ہی جیسا یقیناً بشر ہوں، لیکن مجھے تم پر جو فضیلت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ تم پر وحی نہیں آتی، مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ماضی یعنی گزرے ہوئے واقعات اور حالات کا علم دے دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کو، جس کو چاہا تو ہمارے نبی کو دیا علم۔ تو کہا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، اللہ کے نبی یہ غیب کی خبریں جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وحی سے پہلے ان خبروں کو نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ فرمایا ایک دوسری جگہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، مریم کے بارے میں، نوح کے بارے میں، یوسف کے بارے میں، موسیٰ کے بارے میں اور دوسرے بہت سے انبیاء و رسول کے بارے میں اللہ نے خبر دی۔ اللہ نے خبر دی تو اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا اور نبی سے ان کی امت کو پتہ چل گیا۔ اگر نبی کو خبر دینے کے بعد معلوم ہو جانے کی وجہ سے آپ عالم الغیب کہتے ہیں، تو آپ کے لیے واجب اور فرض ہے کہ اس کی امت کو بھی جس نے نبی سے حاصل کر لیا ہے اس کو بھی عالم الغیب کہیں۔ جبکہ خبر دے دیے جانے کے بعد وہ علم غیب نہیں بچتا، وہ تو ظاہر ہو گیا، ظاہر ہو گیا، وہ ظاہر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت میں بھی مخاطب کر کے، یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اس وقت جس وقت لوگ اپنی قلموں کو پانی میں ڈال رہے تھے تاکہ وہ اس بات کا پتہ لگا لیں کہ ان کے درمیان کون زیادہ مستحق ہے مریم کی کفالت کا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ وہاں نہیں تھے، ان کے پاس نہیں تھے کہ آپ دیکھ کر کے معلوم کر لیتے۔ جانتے ہیں یہاں پر ایک عقیدہ آتا ہے، باطل عقیدہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی حاضر اور ناظر ہے۔ اللہ کے نبی کہاں ہے؟ حاضر ہے۔ اور اللہ کی قسم عربوں میں یہ عقیدہ موجود نہیں ہے، یہ تصور ہی موجود نہیں ہے، کیونکہ قرآن صاف انکار کرتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ، غیب کی تعریف آپ نے سنی، علم غیب کی تعریف آپ نے سنی۔ علم غیب اور غیب کے بعد ایک لفظ آتا ہے جس کو شہادہ کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ حاضر ہونے کے معنی میں، حاضر ہونے کے معنی میں۔ تو عالم الغیب یعنی غیب کا عالم، اس کا عالم کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ شہادہ
ہر جگہ ہر چیز کا، ڈھکی چھپی چیز کا، ظاہر چیز کا جاننے والا کون ہے؟ تو یہ تو خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ کسی نبی، رسول، فرشتہ اور جن یا کسی اور صالحہ صالحین کے لیے نہیں ہے۔ گرچہ کہانیوں کی کتابوں میں لوگوں نے کہانیوں کے پٹار بند کر رکھے، یہ تو ماضی ہو گیا، ماضی کے بعد کیا ہے؟ مستقبل، آنے والے وقتوں کا حال، آنے والے وقتوں کا حال ہے۔ کوئی پیمانہ جس کو جاننے کے لیے کسی کے پاس کوئی چیز ہو؟ کوئی پیمانہ نہیں۔ مستقبل کے احوال نبی نے بتائے کہ نہیں؟ قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے کہ نہیں؟ مستقبل کے حوال میں سے کیا ہے؟ قیامت کا آنا، قیامت کا آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یسألونک عن الساعة قل، تو اللہ نے کیا کہا؟ آپ کہہ دو اس کا علم میرے پاس نہیں، اللہ کے پاس۔ یسألونک ایان مرساها، کہہ دو اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس ہے۔ کوئی پیمانہ اس کے جاننے کے لیے؟ کوئی پیمانہ نہیں، کوئی پیمانہ نہیں سوائے وحی کے، اور وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی کتنی خبریں بتا دی ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ اب اب کہو کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہے اس لیے کہ مستقبل کی خبریں بتاتے ہیں؟ نہیں، وہ وحی کے ذریعے بتاتے ہیں، وحی کے ذریعے بتاتے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حال، حال یعنی موجودہ چیز، موجودہ چیز۔ ایک عورت ہے حاملہ، ہے کوئی عقل مند عالم جو بتا دے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ کسی کے پاس اس کا علم نہیں، کسی کے پاس اس کا علم نہیں۔ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جبکہ چیز حاضر ہے، سامنے ہے، عورت بھی سامنے، اس کا بچہ بھی اس کے پیٹ میں موجود ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ غیب ہے نا، غیب ہے، پوشیدہ ہے اس میں۔ ہمارے پاس سوائے وحی کے اس کو جاننے کا کوئی طریقہ نہیں۔ آج لوگ تہمت لگاتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر جان جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی نہیں جان پاتے۔ ڈاکٹر اس وقت جان پاتے ہیں جب پیٹ میں بچہ مکمل طور پر سانچے میں ڈھل جائے، تو اسکوپ کے ذریعے سے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ وسیلہ استعمال کیا، اس سے پہلے بتائیں مرد ہے، نر ہے کہ مادہ ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے کہ نہیں ہے، نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے، اس کا کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے، جبکہ سامنے عورت موجود ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے جس پر غیب کا اطلاق ہوتا ہے؟ وہ مخلوقات جو یقیناً موجود ہیں لیکن وہ ہماری نگاہوں میں نہیں آتی، یقیناً موجود ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بیت المعمور، 7ویں آسمان کے اوپر یا 7ویں آسمان پر، مختلف روایت ہے،
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کیا گیا. آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے. ایک روایت میں صاف طور پر بتایا یہ بیت المعمور ہے اور یہ سیدھا خانہ کعبہ کے اوپر ہے. کس کے اوپر ہے؟ خانہ کعبہ کے اوپر. اگر وہاں سے اس کو گرایا جائے تو سیدھے خانہ کعبہ پر گرے گا. اس کے اندر ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور جو ایک بار آ جاتا ہے دوبارہ اس کو قیامت تک کے لیے موقع نہیں ہے اس میں آ جائے. اللہ کے اس لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی اور زیادہ جانتا ہے؟ کتنی بڑی تعداد ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا، اور یہ مخلوق دنیا کی سب سے قدیم مخلوق ہے، سب سے قدیم مخلوق ہے. اسی لیے ان کو ایک احساس ہوا. کیا ہوا احساس؟ کہ ہم تو سب سے قدیم مخلوق ہیں. جب اللہ نے اشارہ کیا کہ ہم ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں، اب وہ یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا یہ وہ، تو انہوں نے احساس آیا کہ ہم تو قدیم مخلوق ہے، کہ ہم سے بھی زیادہ جانکار مخلوق اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا کریں. بطور اعتراض کے نہ تھا، حکمت جاننے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانے کے لیے آدم علیہ السلام کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو علم آدم الاسماء کلها، ان کو سجدہ بھی کرایا آدم کا ان سے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتوں نے ان سے اس کا سجدہ کیا، جبریل سے لے کر کے ادنا. ان میں بھی درجات ہیں نا، جبریل سب سے اعلیٰ، سب نے سجدہ کیا. پھر ان کو جتنی بھی ضروریات ہو سکتی تھی دنیا میں ان ساری چیزوں کا علم دیا، ان کے سامنے ظاہر کر دیا، ان کو بتا دیا. پھر فرشتوں پر پیش کرنے سے پہلے ان کو فرشتوں پر آدم اور آدم کی اولاد کو مرتبہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر اپنے خیال میں تم سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے کیا کیا نام ہیں اور حکمتیں کیا ہیں، کہاں استعمال ہوں گی، اور یہ اور یہ اور یہ لمبی فہرست. تو انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ہر قسم کے نقص سے، کمی سے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے. یعنی ہم بھی علم غیب نہیں جانتے کہ تو نے سکھایا نہ ہو پھر بھی ہم جان لیں. ہمارے پاس بھی کوئی ایسا وسیلہ نہیں، جنوں کے پاس بھی کوئی ایسا وسیلہ نہیں. اب یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کو ہم نہیں دیکھتے لیکن اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ایمان کے کتنے ارکان ہیں کون بتائے گا؟ 6 ارکان ہیں. الایمان بالملائکہ ایک رکن، یہ فرشتوں پر ایمان لانا، ان کے وجود پر ایمان لانا. تو فرشتوں کا وجود یقینی ہے، یقینی ہے وجود ان کا، گرچہ ہم نہ دیکھتے ہو. وہ غیب ہیں کہ نہیں؟ غیب ہیں. فرشتے غیب ہیں، جن غیب ہیں. جن غیب ہیں کہ نہیں؟ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، قرآن میں ہے وہ تمہیں دیکھتے ہیں تم انہیں نہیں دیکھتے. جن غیب ہیں. جنت اور جہنم غیب ہیں. بہت ساری چیزیں غیب ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے، جن پر بھی غیب کا اطلاق ہوتا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جن پر غیب کا اطلاق ہوتا ہے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو 2 جگہ پر صرف ایک دوسرے انداز سے، پہلے تو مطلقاً نفی کی، علم غیب کی مکمل نفی کی، اپنی ساری مخلوقات سے، فرشتوں سے بھی، جنوں سے بھی، انسانوں سے بھی، رسولوں سے بھی، صلحاء اور صالحین سے بھی، کوئی بھی علم غیب نہیں رکھتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بطور استثناء کے کہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، یعنی اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے ان رسولوں کے جن رسولوں کو چاہے ان کے احوال، ان کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ غیب کے بعض چیزوں کو سے ان کو مطلع کر دے۔ من ارتضی من رسول، جن رسولوں کو چاہتا ہے ان کو غیب کی کچھ خبریں دے دیتا ہے، غیب کی خبریں کچھ دے دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، کوئی تعارض نہیں ہے ان آیات میں اور اس آیت میں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، یہ آیت بھی ایک، تو یہ 2 آیتیں صرف ہیں پورے قرآن میں جو دوسرے انداز سے ہیں، لیکن ان میں بھی صاف طور پر یہ بات موجود ہے کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، ان کے پاس علم غیب کے حصول کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ایک ذریعہ ہے جو وحی کا ہے، جو انبیاء و رسول کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ اس کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے اپنے بعض رسولوں کو غیب کے بعض چیزوں اور امور کے تعلق سے آگاہ کر دیتے ہیں، تب ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور جو چیزیں وحی کے ذریعے سے یا الہام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے، رسولوں میں سے جس کو چاہیں بتا دیں، بتا دیے جانے کے بعد وہ غیب نہیں رہتی، کیونکہ پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو اس کی تبلیغ کر دیتے ہیں، اور پھر اس تبلیغ کی وجہ سے سارے امتیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ نوح کون تھے، انہوں نے کتنی محنت کی اپنے قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے، رات دن ایک کر دیا، اور تھوڑے ہی سے لوگ ان پر ایمان لائے۔ اس کے باوجود حدیثوں میں آتا ہے، صحیح حدیثوں میں، کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لوگوں سے، رسولوں سے، کہ کیا تو نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اپنے اس دعوے میں وہ سچے ہوں گے، لیکن ان کی قوم جو جب وہ دنیا میں تھے تو جھٹلا رہی تھی، اس کے بعد بھی وہ جھٹلا دے گی، تو کہیں گے اے نوح کیا تیرے پاس اپنے دعوے کی اس بات کے لیے کوئی گواہ ہے؟ تو کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ ہے گواہ ہے۔ کون ہے؟ کہیں گے محمد و امتہ۔ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کیسے دیں گے؟ یہاں پر 1 منٹ کے لیے جیب اور پیٹ کے سوداگروں نے، مسلمان مشرکوں نے، بدعات کے رسیہ اس کے رائج کرنے والوں نے، مزارات پر سر دھننے والوں نے، اور لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دینے والوں نے یہاں پر ایک چیز کہی، کہا گواہی کیسے دیں گے؟ اگر گواہی دینے کے لیے ضرورت ہے کہ بندہ اس موقع پر موجود ہو، اس کو دیکھے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ دنیا میں ہمارے اور آپ کے لیے، دنیا میں ہمارے لیے، آپ کے لیے ہے کہ کہتے ہیں ہاں، قاضی پوچھتا ہے، جج پوچھتا ہے کیا تیرے پاس اس سلسلے میں کوئی گواہ ہے؟ تو ان کا وکیل کہتا ہاں سر ہمارے پاس گواہ ہے۔ تو وہ گواہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ گواہ موقع پر اس معاملے کو دیکھ چکا ہوتا ہے، اس نے قتل کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے زنا کیا ہے،
اس نے مال ہڑپ کیا ہے، اس نے فلاں کی بیٹی کو اغوا کیا ہے، تب اسی بیس پر وہ گواہی دیتا ہے۔ تو انہوں نے بڑے ہی دشمن ایمان اور دشمن اسلام اور دشمن مسلمان ہیں یہ۔ انہوں نے کاروبار کیا ہوا ہے، باقاعدہ اس پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کیسے لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ تو اسی تھیوری کو لا کر کے قیامت کے دن حساب کتاب کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اس کو لا کر کے اسی کے اندر جوڑ دیا۔ کہا اللہ کے نبی گواہی دیں گے، تو گواہی دیں گے تو بغیر دیکھے کیسے گواہی؟ اس لیے حاضر و ناظر کا مسئلہ پیدا کر لیا۔ وہ عقیدہ جو ہے ہی نہیں کتاب و سنت کے اندر، اور اس کو لا کر کے اللہ کی مخلوقات انسانوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ احمد رضا بریلوی اپنی کتاب ترجمے میں باقاعدہ ہیڈنگ لگاتے ہیں اللہ کے نبی حاضر و ناظر تھے، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ وہ کفر کی مشین تھی دنیا میں، اس نے دنیا میں کسی کو بھی اپنے علاوہ نہیں چھوڑا، کسی کو بھی۔ اور ایسی باتیں ان کے ملفوظات میں ہیں کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا کہ مجھ سے بڑا شیطان پیدا ہو گیا دنیا میں۔ اسی بندے نے کہا دیوبندیوں کی کتاب اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس پر پیشاب کیا جائے، اگر کوئی اس پر پیشاب کر دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی اس پر پیشاب کر دے گا تو پیشاب مزید گندا ہو جائے گا۔ کوئی بھی کتاب چاہے دیوبندیوں کی چاہے بریلویوں کی، اس میں اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ رسول کا نام ہے کہ نہیں؟ قرآن کی آیات ہیں کہ نہیں؟ یہ کتاب بنتی ہے، اگر مسلمان ہے، لکھنے والا مسلمانوں میں سے ہے تو لکھے گا کتاب، تو قرآن کی آیت حدیث لازمی طور پر ہوگی، چاہے اس کو اپنے فکر کے مطابق، اپنا ہوا پرستی کے مطابق اس کی نیک ناک جیسی بھی چاہے ٹیڑھی کرے، بنائے سنوارے، یہ کرے وہ کرے، لیکن اس میں ہے وہ چیز۔ اب یہ بنتا ہے کہ بندہ اس قسم کا جملہ استعمال کرے کسی مسلمان کی کتاب کے لیے؟ یہ وہی استعمال کرے گا جس کا دین اور اسلام سے ظاہری طور پر تعلق ہو سکتا ہے، باطنی طور پر تو کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ قرآن کی توہین ہے سیدھے، اللہ کی توہین ہے سیدھے، رسول کی توہین ہے سیدھے۔ لہذا میرے بھائیوں، بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ یہ چوتھی چیز جس کا اطلاق غیب پر ہوتا ہے، یہ ان جو مادے سے ورے مخلوقات ہیں، جن کو لوگ کہتے ہیں روحانی مخلوقات، ہاں، وہ بھی اس کے اندر آتی ہیں، اس لیے کہ ہم ان کو نہیں جانتے، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن ان کی حقیقت کا یقین کرتے ہیں۔ ایمانیات میں سے ایک ایمان کا جز ہے، ارکان ستہ میں سے جو ایمان کے ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن الایمان بالغیب جہاں ہے، الایمان بالملائکہ وہی ہے، الایمان باللہ، الایمان بالملائکہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہیں، میں انہی کی تھوڑی سی باتیں ذکر کر کے میں وقت کو میں ختم کرتا ہوں درس۔ جن کو صوفیہ نے خاص طور سے بہت مطعون کیا، ان کے مقام کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ کیا نام ہے ان کا؟ رسولوں میں سے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، ناممکن ہے۔ کوئی نبی نہیں دیکھا، کوئی رسول نہیں دیکھا، نبی اور رسول تو جانے دیجئے، فرشتے نے نہیں دیکھا،
جبریل نے نہیں دیکھا، اللہ کو اس کی اصل شکل، اس کے پاس بھی شکل ہے، وہ اپنا ایک وجود رکھتا ہے اللہ تعالی. اسی لیے اللہ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، تبھی تو ہے، تبھی تو وجود ہے نا. اسی لیے الایمان بوجود اللہ بھی بعض اہل علم اپنے توحید عقیدے کی کتابوں میں لکھتے ہیں، الایمان بوجود اللہ، اللہ کے وجود پر ایمان لانا. اس لیے کہ بہت سارے انکاری ہو گئے تو ضرورت پڑی اس بات کو ذکر کرنے کے لیے توحید کی کتابوں میں، الایمان بوجود اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے عظیم مرتبے کے تھے. بنی اسرائیل میں انبیاء کا ایک سلسلہ، ایک موقع پر تین نبی ایک ہی زمانے میں، ایک ہی وقت میں، اور سارے انبیاء و رسول جو آئے ان میں سب سے عظیم موسیٰ علیہ السلام، سب سے عظیم موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب ارینی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ مجھے دکھا اپنے آپ کو. اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. یہ لن، یہ نفی کر رہا ہے ساری مخلوقات سے. اسی لیے مائی عائشہ کہتی ہیں جس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا، وہ اللہ کے نبی پر اس نے بہتان باندھا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ہل رأیت ربک، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا رأیت نورا انا اراہ، رأیت نورا انا اراہ، میں نے معراج کے موقع پر نور دیکھا. میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے ایک نور دیکھا بس. کہا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. لیکن موسیٰ ایک بڑا نام ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. موسیٰ علیہ السلام کو بطور تسلی کے ایسے انکار کر دینا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اللہ کے لیے بھی اللہ اپنے رسولوں کو ایک مقام دیتا ہے، ان کے لیے بڑا حساس ہوتا ہے. اگر حساسیت دیکھنا ہو تو اپنے نبی کی سیرت میں جاؤ اور نظر کرو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی کچھ کہا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کی طرف سے رد کیا، جواب دیا. اپنے نبی کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. کہا ولیکن اے موسیٰ پریشان نہ ہو، میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، تجھے بھی اطمینان ہو جائے گا اور معاملہ حل ہو جائے گا. ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لیکن اے موسیٰ تو نے سوال کر دیا ہی ہے، تو یہ پہاڑ جو دیکھ رہا ہے نا، آسمان سے باتیں کرتا ہوا پہاڑ، اس پر نگاہ ٹھکا، میں اپنی تجلی تھوڑی سی ظاہر کرتا ہوں. اہل علم کہتے ہیں کہ انگوٹھے کے ایک معمولی حصے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تجلی ظاہر کیا.
معمولی حصے کے مطابق ظاہر کیا تو کیا ہوا؟ جعلہ دکا، تو اس تجلی نے اسے زمین بوس کر دیا. وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، اور موسیٰ برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو کر گر پڑے. لن ترانی، کہا اگر وہ اپنی جگہ پر باقی رہ گیا تو تو مجھے ضرور دیکھ لے گا. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، میں تجلی ظاہر کرتا ہوں، اس پر نگاہ کر. اگر یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا، اس نے برداشت کر لیا، تو انبیاء و رسول کا مقام، تو یہ پہاڑ کا ہزاروں پہاڑ ایسے انبیاء و رسول کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے. ان کو جیسے بات قدیمی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو اگر یہ برداشت نہیں کر سکا اور اگر یہ ٹھہرا رہ گیا تو بھی مجھے دیکھ لے گا. فسوف ترانی، تو بھی مجھے دیکھ لے گا. اللہ نے ظاہر کیا جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. تو چاہے اللہ ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جن ہوں، چاہے جنت ہو، چاہے نار ہو، یہ سب غیب ہیں. یہ سب غیب ہیں. ان چار چیزوں پر غیب کا اطلاق ہوتا ہے. اور ان آیات اور ان آیات جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں. اس تضاد کے تعلق سے آنے والے درس میں باتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز، اور ہم آگے بڑھیں گے. اللہ کی جناب میں دعا، رب کریم ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنی کتاب کی محبت پیدا فرما دے، اس کے پڑھنے، اس کے سمجھنے اور اس کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا. شکرا لکم.